یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کوئی انسان آگے کہتا ہے کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا مجھے علاج چاہیے اور حل چاہیے، اور اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا سلسلہ یہ ہے۔ لیکن یہ جو مائنس کی جو سٹیجز ہیں، -D1 -D2 D3، اس میں تو کوئی انسان ہے ہی نہیں کسی اس لیول کے اوپر کہ وہ مسئلے کو مسئلہ سمجھے، تو وہاں پہ پھر علاج کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہاں پہ کس طرح سے کوئی علاج کیا جائے کہ کوئی انسان پہلے تو یہ کہ مسئلہ سمجھے، پھر یہ کہ اس کا حل اس کو ملے؟ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک ہے ڈینائل، ٹھیک، یعنی کوئی بندہ سمجھ نہیں رہا کہ اسے علاج کی ضرورت ہے، اور یہ بڑا عام معاملہ ہے۔ ہم سب غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم غلطیاں بھی کسی نظریے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب وہ پہلے سے طے شدہ ایک ہماری تعلیم و تربیت ہوتی ہے جس کے مطابق ہم وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ویلیوز ہو رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم کوئی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان غلطیوں کو غلطیاں نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور کئی دفعہ تو ہم ان غلطیوں پہ بہت غرور کرتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی خوبیاں ہیں۔ یعنی جو چیزیں ہمیں مسلسل تباہ کر رہی ہوتی ہیں ان کو ہم تباہ کن چیزیں نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ بہت سارے سیلف سیبوٹیجنگ بیہیویئر ہیں۔ بعض اوقات قسمت کی دیوی ہم پر مہربان ہو جاتی ہے اور ہمارے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتے، اور ہم اپنے اچھے حالات کو خراب کرنے پہ تل جاتے ہیں، جسے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا کہیں گے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر جیسے کسی کے اچھے حالات برے ہو جائیں تو اس کو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں، اسی طرح جس کے برے حالات اچھے ہو جائیں تو وہ بھی کسی الجھن میں پھنس جاتا ہے، جی اسے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ جو فیملیرٹی ہے جی انسان کے دماغ میں، فیملیرٹی کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ جو چیز فیملیئر ہے ہم اس کے ساتھ رہنا چاہیں گے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز بہت اچھی ہے ہم اس کی طرف جانا چاہیں۔ تو یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، جسے ہم کہتے ہیں کہ سیلف سیبوٹیجنگ بیہیویئر ہمارے انسانوں کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے، اور جو ڈینائل ہے یہ لاشعوری طور پر ہمیں سدھار کی طرف یا سنورنے کی طرف آنے نہیں دیتا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی انسان ڈسکمفرٹ میں نہیں جانا چاہتا، چاہے وہ وہاں سے اس کو جتنا مرضی فیض ملے؟ ڈینائل میں کمفرٹ لیول تو ہوتا ہے نا، ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے، ریالٹی کیا ہے۔ تو جیسے روم جل رہا ہو لیکن نیرو بیٹھا بانسری بجا رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ روم چل رہا ہے۔ لیکن ایک چیز ڈیلیوژن ہے۔ ٹھیک، اب ڈیلیوژن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ریالٹی سے ہٹ کے ہے، جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ اسے حقیقت سمجھ رہا ہے، اور اس ڈیلیوژن کے تحت وہ ایسی غلطیاں کر رہا ہے جس سے اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، اب ایسا بندہ جو ہے، جو ڈینائل میں ہے یا ڈیلیوژن میں ہے یا دونوں میں مبتلا ہے، تو پھر اگر آپ ایسے بندے کی کچھ بہتری کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پہلے تعین کرنا پڑے گا کہ اس کا جو ڈیولپمنٹل لیول ہے وہ -D2 یا -D3 کی طرف، یا ہو سکتا ہے کہ -D4 کی طرف ہو، تو پھر اس کے چاہنے والے یا اس کے قریبی عزیز و اقارب جو درد دل رکھتے ہیں وہ باہم مل جل کے طے کرتے ہیں کہ ان تک مدد فراہم کرنی ہے۔ اور اگر وہ ڈینائل میں ہے تو پھر یہ انٹرونشن کا میتھڈ ہوتا ہے جسے فیملی انٹرونشن کہتے ہیں، اور اگر ڈینائل کے ساتھ ڈیلیوژن بھی ہے تو پھر فیملی انٹرونشن نہیں کر سکتے، پھر آپ کو کرائسس انٹرونشن کرنا پڑے گا کہ کسی کی مرضی کے خلاف خود اس کے مفاد میں اور گھرانے کے مفاد میں اور سوسائٹی کے مفاد میں پھر آپ اسے ریکوری کی طرف یا علاج کی طرف لے جائیں گے، اور اس کی مرضی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کوئی نشے کا مریض ہے اور وہ اپنے گھر کے لیے بھی بہت زیادہ تباہ کن رویوں کا مظاہرہ کر رہا ہے، توڑ پھوڑ کر رہا ہے، روپیہ پیسہ ضائع کر رہا ہے،
کوئی جرائم میں بھی حصہ لے لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی نشہ لگا رہا ہے، جس کا ظاہر ہے کہ سوسائٹی کو اوور آل بڑا نقصان پہنچتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے پھر ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو مہذب سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ علاج کا بیڑا اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کا جو علاج ہے اس کی مرضی کے خلاف کرائسس انٹرونشن سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ڈینائل سے نکل آتا ہے اور ڈیلوژن سے نکل آتا ہے، ذہنی صحت بحال ہوتی ہے، تو پھر آپ خالی ہدایت کاری نہیں کریں گے، خالی اس کے مرضی کے خلاف اقدامات نہیں کریں گے، پھر آپ اس سے صلاح مشورہ کر کے اور اس کے ساتھ کردار سازی کے عمل کو آگے بڑھائیں گے، اور آہستہ آہستہ جو اس کے اختیارات ہیں جو آپ نے اس سے لے لیے تھے وہ آہستہ آہستہ واپس کرنا شروع کریں گے۔ تو بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق آپ اپنا ہدایت کاری کا انداز اور حوصلہ افزائی کا انداز بدلتے رہیں گے۔ کبھی آپ ہدایت کاری زیادہ کریں گے، کبھی حوصلہ افزائی زیادہ کریں گے، اور ان کی کمبینیشن سے رہنمائی کے جو طریقے ہیں وہ اپنائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس چیز کی کس سچویشن میں ضرورت ہے۔